عید قرباں درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، عید قرباں درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، یاد اسماعیل سے آباد ہے عزم خلیل، معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، آگ کو گلزار کر دیتا ہے جب عزم خلیل۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، ماحول تو نہیں ہے لیکن تاریخ بتلا رہی ہے کہ عید قرباں یعنی بقرعید آنے والی ہے۔ حالانکہ دیکھنے سے ماحول ایسا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ مہنگائی زوروں پر ہے۔ لوگ حصہ لیتے ہوئے اور جانور خریدتے ہوئے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں۔ بکروں کی قیمت اور بڑے جانوروں کی قیمت آسمان چھو رہی ہے۔ اس وجہ سے گلیوں میں، بازاروں میں جانور ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے والا ہے، اور چاند نظر آتے ہی رونقیں واپس آ جائیں گی۔ اس لیے تاریخ آنے والی ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور عید الاضحیٰ آنے پر جو مسلمان بھائی ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ میں نے شعر جو پڑھا ہے اس کے اندر شاعر نے یہ کہا ہے کہ عید قرباں درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، یعنی عید الاضحیٰ جو ہے، جو بقرعید ہے، اس پر جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ قربانی ہمیں اپنی زندگی میں قربانی دینے کا سبق دیتی ہے۔ ہم بار بار اپنی زندگی میں قربانی دیں، ہر موقع پر قربانی دیں۔ جب بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے تو پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قربانی دینے کی کوشش کریں۔ دین کے نام پر اور دین کے لیے جب بھی کسی بھی قربانی کی ضرورت ہو، پیچھے نہ ہٹیں۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ عید الاضحیٰ آنے پر ہمارے مسلمان بھائی قربانی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے حصے میں گوشت کھانے کے علاوہ اور خون بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں گوشت دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، مگر قربانی ان کی قبول ہو جاتی ہے اور انہیں بہت زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اور ہمیں قربانی کس کی طرف سے کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، آ رہے ہیں۔ کسی صاحب کا فون یہ آیا کہ میں نے پچھلی سال تو اپنے نام سے، اپنے والد صاحب کے نام سے کری تھی، مرحوم والد کے نام سے۔ اس سال میں اپنے نام سے کروں یا اپنی بیوی کے نام سے، پھر اگلی سال کس کے نام سے کرنی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے فون اس بارے میں آتے ہیں کہ ہم ایک بکرا لائے ہیں پورے گھر کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف سے ایک بکرا کر رہے ہیں ہم۔ تو طرح طرح کے فون آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں لوگ معلوم کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سن کر ہنسی آتی ہے، کچھ سوال، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سن کر تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان دین کے نام پر مولویوں کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ نالج کے نام پر کوئی آدمی دین کے نام پر 2-4 دن کسی مولوی کے پاس بیٹھ جائے، یہ 2-4 باتیں اس سے بولنی آ جائیں، 2-4 باتیں، زیادہ نہیں، 2-4 باتیں، تو وہ آدمی مولویوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اب ہمارے یہاں پر چلتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی جسے دین کی 2-4 باتیں معلوم ہو جائیں، تھوڑی سی داڑھی رکھ لی، تھوڑا سا کرتا پاجامہ پہن لیا، اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ پھٹا ڈھول ہے، پھٹا ڈھول۔ ایسے لوگوں کو میں پھٹا ڈھول کہتا ہوں، جو پینٹ شرٹ والے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں، مجھے ان سے زیادہ محبت ہے۔ جو بغیر داڑھی والے ہیں، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں ان دینداروں سے جو ہم جیسوں کو بھی چیلنج کریں یا ہمارے سامنے تکبر اور گھمنڈ اور غرور دکھائیں۔ وہ لوگ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کے اندر گھمنڈ اس درجے بھرا ہوا ہو کہ دینداروں کو، عالموں کو کچھ بھی نہ سمجھیں۔ آپ یقین کرنا، میں جو باتیں بتلا رہا ہوں، پڑھے لکھوں سے، مولویوں سے اور داڑھی ٹوپی رکھ کر دین کی باتیں کرنے والوں سے میں بہت زیادہ کٹتا ہوں۔ اور جو
سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ جو پینٹ شرٹ والے ہیں، جو بغیر داڑھی والے ہیں، ان سے زیادہ ملتا ہوں میں، کیونکہ ان لوگوں کے اندر ہمارے بارے میں قدر ہے، وہ لوگ ہماری قدر کرتے ہیں، وہ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، اور جس نے دین کی 2-4 باتیں سیکھ لی ہمیں تو بٹھائے گا کونے میں، خود یہاں بیٹھ کے دین کی باتیں سنائے گا، چاہے دین کی باتوں کے نام پر اسے کچھ بھی نہ آتا ہو۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں پر۔ تو قربانی کے بارے میں جو سوال آ رہے ہیں اور قربانی کے بارے میں جو لوگ باتیں پوچھ رہے ہیں، ان میں سے جو لوگ جنہیں پتہ نہیں ہے اور جو صرف اس لیے معلوم کر رہے کہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے معلوم کر رہے ہیں، اور جو لوگ بحث کرنے کے انداز میں سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے میں تو بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، کیونکہ میں بحث کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں جی ایسے ہے ویسے، ہاتھ جوڑو کہیں اور نکلو، کسی اور سے معلوم کرنا، میرے پاس میں اتنا دماغ نہیں ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ اب جس میں زیادہ دماغ ہے وہ بحث کرتا۔ اب جیسے ایک بات دھیان آ رہی ہے، میرے والد محترم جو ہیں، اللہ کا شکر ہے اب تو خیر بڑھاپا ہے، اپنے زمانے میں بڑے قابل تھے، ڈنکا بجتا تھا ان کی قابلیت کا۔ اب ایک دو ہر مسجد میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو جس مسجد میں دادری میں وہ امامت کر رہے تھے، اس مسجد میں ایک بڈھا تھا بیچارہ، اس کا کیا کام تھا؟ معارف القرآن جو کتاب ہے، قرآن کریم کا ترجمہ ہے، اس میں وہ کتاب لے آیا، اس میں سے سوال ڈھونڈے کچھ کیڑے سے کہ حضرت موسیٰ کی امی کا نام کیا تھا، فرعون کے جو گھوڑے تھا، فرعون کے جو گھوڑا تھا اس کا نام کیا تھا، ایسے ایسے سوال۔ پھر آ کے ہمارے والد صاحب سے سوال کرے، ہمارے والد صاحب کہنے لگے کہ بھئی تجھے اس سوال سے کوئی فائدہ ہے دین کا یا دنیا کا؟ سوال وہ کرو جس سے دین یا دنیا کا فائدہ ہو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں اپنی قابلیت دکھانے کے لیے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ ہم تو ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ابھی یعنی ایک بچہ ہے، ایک مولانا ہے، تو انہوں نے میرے پاس سوال لکھ کے بھیج دیے اور اپنے والد صاحب سے کہا مفتی صاحب سے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے، میرے پاس بھیج دیے اس نے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے یہ کہا، اس نے سوال بھیج دیے، میں نے اس سے کہا ان سارے سوالوں کے جواب اس کتاب کے اندر ہیں، جا کے دیکھ لینا۔ اب وہ گھوم گیا ایک دم، اس کے والد صاحب کہنے لگے دیکھ میں نے کہا تھا نا مفتی صاحب بتا دیں گے، بتا دیے۔ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بحث کے لیے، بحث یعنی اپنی قابلیت دکھانے کے لیے۔ جو قابلیت دکھانے والے ہیں قالوا سلامہ، نکل جاؤ کسی اور سے معلوم کرنا۔ اور جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ بھئی معلوم نہیں ہے معلوم کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے خرچ کرو، 3 گھنٹے خرچ ہو، ہمارا مقصد سکھانا ہے، لیکن بحث کرنا نہیں ہے۔ بحث کرنے والوں سے تو میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ بقرعید کے بارے میں، قربانی کے بارے میں لوگوں کے سوال آ رہے ہیں بہت عجیب و غریب، اس لیے زیادہ لمبی چوڑی ادھر ادھر کی بات نہ کر کے مدعے کی بات پر آتا ہوں۔ مدعا جو اصل بات ہے وہ بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قربانی کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد باقی باتیں بتلاؤں گا۔ قربانی کس پر واجب ہے اس کو سمجھ لیجئے، بہت آسان انداز میں بتلاتا ہوں، بہت آسان لفظوں میں۔ آج کے وقت میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 35,000 روپے کی آ رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ گئے نہیں؟ سب بولو سمجھ گئے نہیں؟ سمجھ گئے۔ 35,000 روپے کی 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے۔ اب جس آدمی کے پاس 35,000 روپے کی مالیت کا یعنی اتنے پیسوں کا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان ہو، کچھ بھی سامان، چاہے 3 جوڑی کپڑوں سے زیادہ ہوں یا 3 جوڑی کپڑوں سے زیادہ جتنے بھی کپڑے ہیں سب کی قیمت جوڑ لو، یا مثال کے طور پر زیور ہے سونا چاندی، یا نقدی ہے پیسے ہیں، یا گھر میں برتن ہیں، بہت سارے برتن اس طرح کے ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، وہ سب بھی، یعنی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی سامان ہے ضرورت سے زیادہ، اس سارے سامان کی قیمت فون سن لو، اس سارے سامان کی قیمت جوڑنی پڑے گی۔ ضرورت سے زیادہ جتنا بھی سامان ہے، میری طرف دھیان دو، ضرورت سے زیادہ جتنا بھی سامان ہے اس سارے سامان کی قیمت جوڑ لو، آپ کے پاس میں جتنا بھی سامان ہے۔ اب ہمارے پاس مثال کے طور پر 2 موبائل ہیں، ایک موبائل سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، دوسرا فالتو میں مانا جائے گا، اس موبائل کی قیمت جوڑ لو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ
ہمارے پاس میں گھر کے اندر بہت سارا سامان ہوتا ہے ڈیکوریشن کا، سینری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کی قیمت جوڑ لو. جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہے ان سب چیزوں کی قیمت جوڑ کر یہ دیکھو کہ 35,000 روپے سے کم ہے یا زیادہ. اگر زیادہ ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، کم ہے تو واجب نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ زور سے بول کے بتاؤ. سمجھ گئے؟ دوبارہ سمجھ لیجئے. 52.5 تولے چاندی آ رہی ہے 35,000 روپے کی تقریباً. جس آدمی کے پاس میں 35,000 روپے کا کچھ بھی سامان ہو، یعنی اس سے کم نہ ہو چاہے زیادہ ہو، کم نہ ہو، 35,000 روپے سے زیادہ ہو، کچھ بھی سامان بیچنے کا ہو، دکان کا سامان یا گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں، ڈیکوریشن کے سامان ہیں، فالتو میں موبائل پڑے ہیں، گاڑی کھڑی ہیں، پلوٹ پڑے ہیں، تو جو بھی چیز ہے ان چیزوں کی قیمت ملا کے یہ دیکھو کہ 35,000 روپے سے کم ہے یا زیادہ. کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، زیادہ ہے تو قربانی واجب ہے. اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، مجھے امید ہے. اب پورے گھر کی طرف سے لوگ ایک بکرا کر دیتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو، کیا جی ہم نے تو ایک بکرا کر دیا پورے گھر کی طرف سے. ذہن میں کیا ہوتا ان کے دماغ میں کیا ہوتا؟ دماغ میں یہ ہوتا کہ بکرے کا گوشت جو ہوتا ہے پوری سال تو ملتا نہیں کھانے کو، اس بہانے سے مل جائے گا. آدمی سوچتا قربانی کے بہانے سے مل جائے گا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پورے گھر کے پیسے ملا لیے، ملانے کے بعد میں ایک بکرا لیا ہے 30-40 ہزار روپے کا، اور لانے کے بعد میں کسی نے ٹانگ لے لی، کسی نے ران لے لی، کسی نے کچھ لے لیا، بٹوارا ہو گیا، ان کے سمجھ میں قربانی ہو گئی. پورے گھر کی طرف سے اگر ایک بکرا کیا قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیے یہ جو چھوٹا جانور ہے، چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے. اب ہمارے گھر میں بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، شوہر پر بھی ہے، بیٹے پر بھی ہے، سب کی طرف سے ایک بکرا لیا ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بکرا کیا، پورے محلے میں دکھاتے پھر رہے ہیں، ہے نا. کتنا کا لائے؟ 40,000 روپے کا. کتنے کا؟ 40,000 روپے کا. 50,000 روپے کا. 1,00,000 روپے کا. مقصد قربانی کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے پڑوسی پر رعب بٹھانا. پڑوسی کو لگنا چاہیے کہ 1,00,000 روپے کا بکرا لایا ہمارا پڑوسی. مقصد یہ نہیں ہے. عید قرباں درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، عید قرباں درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں. بقرعید پر جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دیں. مقصد بکرے کا گوشت کھانا نہیں ہے. بکرے کا گوشت آپ کبھی بھی کھا لو، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے ہماری قربانی اللہ کو پسند آ جائے. قرآن کریم کہہ رہا ہے، میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ لینا، یہ 3 لفظ ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ کے معنی ہے نماز پڑھو، اور وَانْحَرْ کے معنی ہے قربانی کرو، خون بہاؤ. لِرَبِّكَ اس کا مطلب ہے اپنے رب کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے اللہ کے لیے. نماز اور قربانی یہ دونوں کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اگر ہم یہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کتنا ہی بڑا عمل آدمی دکھلانے کے لیے کر لے اسے کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، خرچیلا کہیں. سو کہا جا چکا، فقد قیل کہا جا چکا، لوگوں نے تیری بہت تعریف کی، اب یہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا. ایسے آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جب ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اپنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کریں. ہر نیک کام، ہر کام چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، اچھی نیت سے کریں، اللہ کے لیے کریں. قرآن کریم کہہ رہا ہے 17ویں پارے میں لکھا کہ اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، اللہ کے پاس یہ چیز جائے گی. کھال قریشی حضرات لے لیتے ہیں، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، خون زمین میں چلا جاتا ہے. اللہ کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے کہ اللہ کے بندوں کو بھی کچھ نہیں دیتے، تینوں کے تینوں حصے فریج میں جما دیتے ہیں. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، مہینوں تک کھائیں گے، 2 مہینوں تک کھائیں گے. یہ ہے ہماری قربانی.
قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا ہے آج کل زیادہ تر. ابھی تقریباً شاید پچھلی سال کی بات ہے، ہم نے قریبی ایک گاؤں میں حصہ لیا. اب حصہ لینے کے بعد انہوں نے ہمارے ہاتھ جڑوا دیے. انہوں نے یہ ہاتھ جڑوا دیے کہ آج کے بعد میں حصہ نہیں لینا، چاہے سستا سا بکرا لے لو، سستی سی بکری لے لو، بھیڑ لے لو، دمبا لے لو، مگر حصہ نہیں لینا. مجھ سے تو ہاتھ جڑوا دیے ان لوگوں نے. ہاتھ کیسے جڑوا دیے؟ ہاتھ ایسے جڑوا دیے کہ ہم نے حصہ لیا جانور میں. حصہ لینے کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹے. جب ہم وہاں پہنچے پتہ چلا کہ کلیجی کے ساتھ حصے کر کے سب لے کے چلے گئے. غائب کلیجی ہماری رکھی بس دو لوگوں کی. ہمارے 2 حصے تھے، 2 حصوں کی قربانی وہ کلیجی رکھی وہاں پہ. میں نے کہا بھائی باقی کلیجی کہاں ہیں؟ جی وہ تو لے گئے سب اٹھا کے. میں نے کیوں لے گئے اسے؟ واپس منگاؤ. میں نے سب کی فریج میں سے واپس منگاؤ، یہاں رکھو. اب کیا کرنا ہے جی؟ اس کے ساتھ حصے تول کے کرو، ایسے نہیں اندازے سے ڈھیری بنا لی. نہیں، اگر اندازے سے کی اور اس کے بعد اگر ایک بھی بوٹی ادھر سے ادھر ہو گئی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. سمجھ لیجئے پوری بات سمجھ لیجئے. اس مسئلے کو سننے کے بعد اگر بعد میں کوئی میرے پاس ملنے آنا چاہے آ سکتا ہے، پوری اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہہ دیا، جو کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا. ہم جو جانور میں حصہ لے رہے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو جاتے ہیں. ہر حصہ پوری قربانی ہے. ان 7 حصوں کو 7 مالک کے قبضے میں کر دو، یہ ضروری ہے. اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے 7 بھائیوں نے مل کے کر لی، یا گھر کے تو ہیں سارے لوگ، بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، پہلے سب کو مالک بناؤ، سب کو ان کے حصے کا مالک بنا دو. میں نے جانور میں حصہ لیا تو میں اپنے پورے حصے پر قبضہ کر لوں، اس کے بعد میں کسی کو بھی بانٹوں، میری مرضی ہے. اب جب ہم نے وہاں پر قربانی وہاں پر ہو گئی، اس کے بعد میں کہا جی یہ وہ، میں کہنے لگا سارا اچھا گوشت میرے والے میں سے بھی تم چھانٹ لینا، لیکن پہلے سب کو اچھی طرح سے ملا لو، پائے توڑ کے پائے بھی ملا لو. اس کے بعد میں ترازو سے بانٹو، پورا بانٹو، پورا. ترازو سے بانٹنے کے بعد میرا جو حصہ ہے، میری جو قربانی کا حصہ ہے، سارا تم رکھ لینا، میں لے کے نہیں جاؤں گا ایک بھی بوٹی، مگر پہلے میرے قبضے میں کرو حصہ، اس کے بعد میں لینا. ایسے نہیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. حصہ لینے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ 7 حصے داروں میں سے اگر کسی کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوگی تو ایک کی بھی قربانی نہیں مانی جائے گی، ایک کی بھی. صاف طور سے بتلا رہا ہوں، بالکل صاف، ایسے نہیں کہ گول مول بات ہو. بڑے جانور میں جو حصے دار ہیں، اگر ان حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوگی، کسی کی بھی قربانی نہیں مانی جائے گی. اب یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہم کیا کسی کے دل میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتا حصے دار کے دل میں کیا ہے؟ تو حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. پھر بکرا لاؤ، اپنے گھر پر قربانی کرو، مت لو حصہ. ہم تو زیادہ تر، میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ مدرسوں میں دے دیتا ہوں اپنا پیسہ کہ میرے نام سے قربانی ہو جائے. اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کی بھی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہوتی، سب کی نیت یہ ہوتی ہے ان حصے داروں کی. میری بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے حصے کا گوشت غریبوں کو بانٹ دینا. میری قربانی ہوتی ہے، مجھے پورا یقین ہے، مگر جو یہ گھروں میں قربانی ہوتی ہے، حصہ لینے والے لوگ اس بات کا دھیان رکھیں. پہلی بات تو سب کی نیت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ گوشت تو پھر بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور لے کے چلے جائے گا گوشت کو. گوشت ہم ہی کھائیں گے، ہماری ہی فریج بھرے گی گوشت سے، ہم ہی فریج میں چٹے لگائیں گے، کوئی اور نہیں لے کے جائے گا. ہم ہی رکھیں گے سارا گوشت. کوفتے بھی ہم ہی بنائیں گے، شامی ٹکیے، کباب، بریانی، اسٹو، قورمہ، پتہ نہیں کیا بنائیں گے. ہم ہی بنائیں گے، ہم ہی کھائیں گے. پڑوسی کو تو بس خوشبو جائے گی، اور کچھ نہیں جائے گا اسے. کیا جائے گی اسے؟ بولو پیچھے والے، خوشبو. اور مرغے بکرے جتنے بھی توڑیں گے سب ہم توڑیں گے. تو جب سارا گوشت ہم کھائیں گے تو ہم نیت غلط کیوں کریں، اپنی نیت خراب کیوں کریں؟ جب ملنا ہمیں ہے، اچھی نیت رکھو. ثواب مفت میں، اور گوشت بھی مفت میں مل جائے گا آپ کو. ثواب بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا. صرف گوشت کھانے کی نیت کرنے سے گوشت ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اور ثواب کی نیت کرنے سے ثواب بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا. تو ہم جو قربانی کر رہے ہیں عبادت کی نیت سے کریں، ثواب کی نیت سے کریں. قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اس کو ہم عبادت کی نیت سے کریں.
اب جب میں نے پچھلی سال وہاں قربانی کی، ایک آدمی آ گیا، میں نے ابھی بتلایا نا کہ بہت سارے لوگ داڑھی والے اور کرتا پاجامہ پہن کے آ جاتے ہیں، جی یہ نئی بات لیا ہے کہ تول کے کرنی چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں کو ایسے ہی دیکھا، بڑے بوڑھوں کو ہم نے بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اپنے بڑے بوڑھوں کو۔ تو کیا ان کو دیکھ کر ہم بھی پوجا کرنے لگے؟ بتاؤ۔ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو قبروں پر چادریں چڑھاتے دیکھا ہے، کیا ہم بھی قبروں پر چادر چڑھانا شروع کر دیں ان کی دیکھا دیکھی؟ بتاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر جو لوگ نبی کی بات جن لوگوں نے مانی وہ کامیاب ہوئے، اور جو یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو ایسا ہی دیکھا، وجدنا آبانا علیہا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، تو وہ ناکام ہوئے۔ ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ آج کے علماء کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، وہ اپنی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، نبی کی باتیں بتلا رہے ہیں ہمیں۔ اب ایک آدمی نکل کے آیا، اجی کہاں لکھ رہا جی؟ میں نے کہا اچھا بھی بتاؤں گا بیٹا کہاں لکھ رہا۔ میرے پاس موبائل تھا، میں نے موبائل سے دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے اس سے فتویٰ نکال لیا۔ میں نے کہا یہ رہا فتویٰ، اوف فتویٰ دیکھ کے گھوم گئے مالک۔ آتے ہیں بہت سارے لوگ جنازے میں، قربانی میں، نکاح کے موقع پر، ان موقعوں پر ہم لوگ جو ہیں جو عالم لوگ ہیں وہ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو بے پڑھے لوگ ہیں وہ سب سے بڑے عالم بنتے ہیں ان موقعوں پر۔ یاد رکھیے، مسئلہ سن لیجئے تسلی کے ساتھ، اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جو لوگ حصہ لینے والے ہیں وہ دھیان رکھیں، کسی بھی حصے دار کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، قربانی کرنے کی ہو۔ دوسری بات یہ دھیان رکھیں کہ اندازے سے گوشت نہ بانٹا جائے بلکہ وزن کر کے بانٹا جائے ترازو سے، چاہے 2 گھنٹے لگ جائیں۔ اب جو آپ نے پیسہ قربانی میں لگایا ہے وہ بھی تو آپ نے محنت سے ہی کمایا، کئی دن تک محنت کی، مہینوں تک محنت کی ہے، پورے مہینے محنت کرنے کے بعد آپ کو سیلری ملی، اس سیلری سے آپ نے قربانی کی، اور پتہ چلا کہ 10 منٹ 20 منٹ کے چکر میں آپ نے اپنی ساری قربانی خراب کر دی۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں، اگر آپ حصہ لے رہے ہیں تو اپنا اتنا وجود بنا کے رکھیں، یہ بات پہلے ہی طے کر لیں کہ یہ جو قربانی ہو رہی ہے ترازو سے بچنا چاہیے سارا گوشت، پھر چاہے کسی کو بھی دے دو۔ اگر کوئی فیملی اپنے گھر کے اندر جھٹیا یا بھینس وغیرہ لا رہے ہیں وہ بھی دھیان رکھیں کہ پہلے سب کے حصے دے دو، پھر چاہے سب ایک دوسرے کا لے لو، کوئی دقت نہیں ہے، میں پائے رکھ لوں گا، تم کلیجی رکھ لو، اور تم گوشت رکھ لیو، تم کباب کا گوشت رکھ لینا، کچھ بھی رکھ لو پھر بعد میں، پہلے نہیں، پہلے اپنے اپنے حصے لے لو، قبضہ کر لو اپنے اپنے حصے پہ، ورنہ قربانی نہیں ہوگی کسی کی بھی۔ 7ویں حصے کا مالک بننا ضروری ہے، 7ویں حصے کا مالک بننا ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا مالک بن جائے، اپنے اپنے حصے کو اپنے اپنے قبضے میں کر لے۔ میرا کام ہے سمجھانا، بس جو مانے گا فائدہ ہوگا، قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی، جو نہیں مانے گا کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے بحث کرے میرے پاس لے آنا، انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ